اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں مگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے تو ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہوگا، وہ بھی مدعی نبوت قرار پائے گا۔ ایسے ہی اگر یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میں جو اللہ کے احکام ہیں وہ خود اللہ سے حاصل کر لیتا ہوں، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، یا یہ کہتا ہے کہ میں ان کتابوں کا محتاج نہیں، میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیتا ہوں، یعنی وہ بھی ایک قسم کا کفر اور گمراہی ہے۔ لیکن یہ جو جب یہ کہے گا کہ میں اللہ سے احکام حاصل کرتا ہوں تو یہ پھر دعوی نبوت بن جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اس سے یہ معجزہ طلب کرتا ہے تو یہ بھی انکار ختم نبوت ہوگا کہ یہاں گنجائش ہی نہیں معجزہ طلب کرنے کی، کیونکہ جب ہو ہی نہیں سکتا کوئی تو پھر معجزہ کس طرح طلب کیا جائے کسی سے۔ تو یہ بحر الکلام کے اندر یہ لکھا ہے، روی یا ان ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کیا گیا، اور یہی فرمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اذا خرج المتنبی، جب کوئی متنبی نکلا، یعنی نبی اور ہے متنبی اور ہے۔ متنبی اس میں تکلف ہے، جال سازی ہے۔ متنبی وہ ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ جب کوئی ایسا بندہ معاذ اللہ معاشرے میں نکلے ودان نبوت کا دعویٰ کرے، فمن طالب من الحجت، جس نے اس سے حجت مانگی، یعنی دلیل کہ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو تو لہذا مجھے دلیل دو کہ تم نبی ہو، فإنہ یکفر، یہ حجت مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، لأنہ انکر النص، کیونکہ اس نے حجت مانگنے کے عمل میں نص کا انکار کر دیا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِيهِ، ایسے ہی یعنی وہ حجت تو نہیں مانتا لیکن اسے شک ہو گیا ہے کہ شاید یہ بھی نبی ہو، لأن الحجة تطلب لتبیین الحق من الباطل، حجت اور دلیل مانگنے سے کیوں کافر ہوگا کہ حجت جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے تاکہ حق باطل میں فرق ہو جائے۔ تو اس بندے کو کہ ابھی تک فرق ہی نہیں پتا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، تو اس بیس پر صرف طلب حجت پر یہ کافر ہو جائے گا۔ وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَكُونُ دَعْوَاهُ إِلَّا بَاطِلًا، یعنی حجت وہاں مانگی جاتی ہے جہاں دونوں پہلو ہوں کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ تو جس دعوے میں ایک ہی بات ہے کہ وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہ باطل ہی باطل ہے، اس میں پھر حجت کا کیا سوال بنتا؟ تو یہ دعویٰ کہ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اب یہاں دوسرا پہلو ہے ہی نہیں کہ کسی کو معجزہ طلب کرنے یا دلیل طلب کرنے یا اس طرح کی کوئی بات کرنے کا کی گنجائش باقی ہو، بلکہ اگر ایسا کرے گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ یعنی اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس اتنے سے ہی وہ بندہ کافر ہوگا، اور یہ کوئی معمولی سا کام نہیں، بہت جرم ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس نے تو تھوڑا سا صرف یہی چسکا لیا، اس سے پوچھا کہ تم دلیل دو، تم اپنا کوئی برہان اپنی پیش کرو۔